امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا اچھا تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے چند الفاظ میں سب کچھ کہہ دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ موت آنے سے پہلے اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، امام نے ہمیں کہہ دیا موت آنے سے پہلے اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عزیزو، اب ہم عقل مند انسان ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، ہمیں ہدایت دی ہے۔ ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر 14 معصومین کو بھیجے۔ امام نے کہہ دیا موت آنے سے پہلے اس کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی عزیزان گرامی اب ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہماری موت آئے اس سے پہلے ہمیں اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار ہو جانا ہے۔ جو قضائے ہیں ادا کر دے، جو کفارے ہیں ادا کر دے، جو عزیزان گرامی روزے کے فدیے باقی ہو ادا کر دے، کسی کا حق باقی ہو ادا کر دے، قرض باقی ہو ادا کر دے، اپنے خدا کو راضی کر لے۔ موت آنے سے پہلے اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سب کچھ کہہ دیا، ابھی میں ایک بھی حدیث نہ کہوں تو کافی حدیث ہو۔ آئے ہم دوسری حدیث دیکھیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی دوسرے کے عیب کا ذکر کرنا چاہو، جب تم کسی دوسرے کے عیب کا ذکر کرنا چاہو تو پہلے اپنے عیب کو سوچ لو۔ اللہ اکبر، یہی سب سے بڑا عیب ہے کہ میں کسی اور کا عیب نکال رہی ہوں، ہے نا؟ کیا خوب امام نے کہا ہے کہ جب تم کسی دوسرے کے عیب کا ذکر کرنا چاہو تو پہلے اپنے عیب کا سوچ لو۔ اگر اتنا ہی سوچ لے گے تو عزیزو کبھی بھی کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کبھی بھی دوسرے کے عیبوں کو نہیں نکالیں گے۔ اور ایک عزیزان گرامی ایسے گناہ سے جو گناہ کبیرہ ہے اور جس کی وجہ سے 2/3 عذاب ہونے والا ہے، ہم بچ جائیں گے۔ عزیزو، جہنم کے کتوں کا خوراک ہے یہ دوسرے کے عیب کا ذکر کرنا، یہ غیبت کرنا، اس سے ہم بچ جائیں گے۔ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، اس سے ہم بچ جائیں گے۔ کیا کہا امام نے؟ جب تم کسی دوسرے کے عیب کا ذکر کرنا چاہو تو پہلے اپنے عیب کے بارے میں سوچ لو۔ تیسری حدیث، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے جب بات کرو تو جھوٹ مت بولو، اور جب وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو۔ خدا ہمیں جھوٹ جیسے عظیم گناہ سے بچائے۔ بلا وجہ کتنا جھوٹ بولتے عزیز، جبکہ ہم کو معلوم ہے کہ تمام برائیاں اگر ایک کمرے میں بند ہو تو چابی جھوٹ ہے۔ امام کہتے ہیں جب بات کرو جھوٹ مت بولو، اور وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو۔ آئے چوتھی حدیث دیکھیں۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا بے عزتی بھی ہے اور رزق میں کمی کا باعث بھی ہے۔ عزیزو، کبھی کبھی لوگ سوچتے کہ ہماری روزی کیوں کم ہو گئی؟ ارے بھائی، تم نے کیوں لوگوں سے مانگنا شروع کیا؟ کیونکہ ہم نے لوگوں سے حاجت طلب کرنا شروع کی، ذلیل بھی ہوئے، روزی بھی کم ہو گئی، یعنی 2 نقصان ہو گئے۔ جبکہ جو بھی دوسرے سے حاجت طلب کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے میں اپنی روزی میں اضافہ کر لوں گا، مگر نہیں۔ میرا 7واں حدیث امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج فرماتے کہ لوگوں سے حاجت طلب کرنا بے عزتی بھی ہے اور رزق میں کمی کا باعث ہے۔
اب اللہ ہمیں لوگوں کے حوالے کر دے گا، جاؤ مانگتے تو مانگو. ایک دروازہ کھولتے ہیں انسان فقیری کا تو 1000 کھل جاتے ہیں. جاؤ ان کے پاس سے مانگو. یہ بہتر ہوتا کہ میں صبر کر لیتی، اللہ مجھے عزت سے عطا کرتا، اللہ سے مانگتی. عزیزان گرامی، اتنی بہترین حدیث کہنے کے لیے میں جا رہی ہوں کہ میں چاہوں گی کہ پہلے کا پہ آواز بلند صلوات پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ عزت جو تکبر سے حاصل ہو وہ ذلت ہے. اللہ اکبر. وہ عزت جو تکبر سے حاصل ہو وہ ذلت ہے. اب انسان خود کے لیے سوچے کہ ہم نے جو عزت حاصل کو کہیں تکبر سے تو نہیں حاصل کی. اگر تکبر سے وہ عزت حاصل کی ہے تو وہ ذلت ہے عزیزو. خدا نہ کرے کہ ہم اس طرح عزت حاصل کریں عزیزو. تواضع، انکساری، نمرتا، خاکساری ہمارے اندر ہوں گی تو اللہ ہماری عزت کو بڑھائے گا. اے پروردگار تیری عزت سے عزت دے جو چھینی نہ جا سکے. تیری نہ سونے والی آنکھوں سے ہماری حفاظت فرماؤ. عزیزان گرامی، اور ایک حدیث دیکھ رہے ہیں، حدیث نمبر 6. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں نیکی وہ چیز ہے جو سوائے شکرانے اور عوض دینے کے ختم نہیں ہوتی. نیکی وہ چیز ہے جو سوائے شکرانے اور عوض دینے کے ختم نہیں ہوتی. عزیزو، اور ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں. اچھے دوست حاصل کرنے سے انسان کی عزت بڑھ جاتی ہے. ایک تو ہم دیکھتے ہمیشہ کہ اللہ کے نزدیک صاحب عزت صاحب تقویٰ ہے. آج ہم نے ایک بہترین حدیث 7ویں امام کی سنی کہ اچھے دوست حاصل کرنے سے انسان کی عزت بڑھ جاتی ہے. اس کا الٹا کر دو، برے دوست حاصل کرنے سے انسان کی ذلت بڑھ جاتی ہے. عزیزو، ہمیشہ اچھے لوگوں کو دوست بناؤ اور خود بھی اچھے بن جاؤ تاکہ دوسروں کو بھی اچھا دوست ملے. خدا ہم سب کو اچھے دوست بننے کی توفیق دے اور ہمیں اچھے دوست عنایت فرمائے. آؤ اور ایک آگے حدیث دیکھتے ہیں. اتنی بہترین حدیث ہے، سچ میں میرے امام پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو. امام کہتے ہیں کشادہ روی یعنی اچھے اخلاق ایسا نیک کام ہے جس میں نہ کوئی خرچ ہے نہ کوئی زحمت ہے. اللہ اکبر، کتنی پیاری بات کہی. امام کہتے کہ اچھے اخلاق کشادہ روی ایک ایسا نیک کام ہے جس میں نہ کوئی خرچ ہے نہ کوئی زحمت ہے. عزیزو، اچھے اخلاق کے لیے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، مگر اچھے اخلاق کے ذریعے ہم سب کچھ خرید سکتے ہیں. اور محشر کے میدان میں عزیزو جب نام اعمال تولے جائیں گے، جب میزان قائم ہوگا تو سب سے پہلے جو نیکی رکھی جائیں گی وہ خوش اخلاق ہوگا اور اس نیکی کا وزن سب سے زیادہ ہوگا. اور جس کے اخلاق جتنے اچھے ہوں گے وہ محشر کے میدان میں رسول خدا سے اتنا قریب ہوگا. تو کشادہ روی ایسا نیک کام ہے، خوش اخلاق ایسا نیک کام ہے جس میں نہ کوئی خرچ ہے نہ کوئی زحمت ہے. آؤ ایک اور حدیث دیکھیں. عزیزو، 7ویں امام نے فرمایا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج فرماتے کہ عظیم انسان، اچھا انسان جب قدرت پا جاتا ہے تو عفو کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. جیسے جناب یوسف، جیسے ہمارے اماموں کو دیکھے عزیزو، قدرت تھی مگر کس طرح معاف کرتے تھے. تو اچھے انسان قدرت طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دیتے ہیں. دوسرا، اپنی زبان کو برے الفاظ کہنے سے روکتے ہیں، اپنی زبان کو برے الفاظ کہنے سے روکتے ہیں اور انصاف کا راستہ اختیار کرتے ہیں. انصاف کا راستہ اختیار کرتے ہیں. یہ اچھے انسان کی صفت امام نے بتا دی. اب ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہے کہ میرے پاس جب قدرت ہوتی ہے تو میں معاف کرتی ہوں، میں اپنی زبان کو برے الفاظ سے روکتی ہوں اور میں انصاف کا راستہ اختیار کرتی ہوں یا نہیں. اگر میں کرتی ہوں تو میں اچھی انسان ہوں امام کی نظر میں. عزیزان گرامی، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 7 سال کی عمر کے بچوں کو، 7ویں امام کہتے ہیں کہ 7 سال کی عمر کے بچوں کو نماز کے لیے تیار کرو.
ہم کہیں گے بھائی 15 سال کی عمر میں تو ابھی اس سے واجب ہونے والا نہیں. امام کہتے ہیں باب الحوائج، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہتے ہیں 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کے لیے تیار کرو. 7 سال کے بچے کی نماز قضا ہونی چاہیے نہیں. پھر کیا ہوگا؟ جب وہ واجب ہو جائیں گی عزیزو، ہمیں ان کو نہیں بتانا پڑے گا کہ بیٹا نماز کا ٹائم ہوگا، نماز پڑھو نماز پڑھو. نہیں، خود نماز پڑھیں گے، ہمارا بھی مصلی بچھا دیں گے. اور دوسری چیز ساتھ ساتھ میں امام علیہ السلام نے یہ کی کہ ان کے بستر جدا کر دو. یعنی 7 سال کی عمر کا ایک بچہ ہے، ایک بچہ عزیزان گرامی 9 سال کا ہے، اب ان کو ساتھ میں نہیں سلانا ہے. 7 سال کی عمر کے بچوں کو نماز کے لیے تیار کرو، ان کے بستر الگ الگ کر دو، الگ الگ بستر پہ سلاؤ. عزیزان گرامی، امام علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ صبر کرو گے تو فائدے میں رہو گے. عزیزان گرامی، صبر عند المصیبت، مصیبت آئے تو صبر کرو. صبر عند الاطاعت، اطاعت میں صبر کرو. صبر عند المعصیت، معصیت میں صبر کرو. اور معصیت میں صبر کا سب سے زیادہ اجر ہے. اگر صبر عند المصیبت کے 300 درجے ہے، صبر عند الاطاعت کے 600 درجے، تو صبر عند معصیت جب گناہ سامنے آئے اور میں صبر کروں تو اس کے 900 درجے ہیں، 900 درجے ہیں. خدا میں توفیق عطا فرمائے. عزیزو آؤ ہم دیکھیں خدا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صبر کے صدقے میں ہمیں صبر کی توفیق عطا. کاظم ہے ہمارے امام، ضبط کرنے والے. عزیزان گرامی، امام کہتے ہیں کہ خداوند عالم کاہل اور سست بندے کو پسند نہیں کرتا. عزیزو، ہم کس طرح کاہل ہو سکتے ہیں، ہم کس طرح سست بندے ہو سکتے ہیں؟ خود سوچیں. ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. ہمارے امام پوری رات کھڑے رہ کر عبادت کرتے تھے. ہمارے امام نے عزیزان گرامی ریگستان کو نخلستان بنا دیا ہے میرے مولا کائنات نے. ہمارے ہر امام نے مزدوری کی ہے. عزیزان گرامی، ہم کیسے کاہل بن سکتے ہیں؟ کیا کہہ رہے امام؟ عالم کاہل اور سست بندے کو پسند نہیں کرتا، یعنی جو آلسو ہے اللہ اسے پسند نہیں کرتا. عزیزان گرامی، یہ آلس جو ہے یہ زندہ انسان کی قبر ہے. پروردگار عالم ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مومنات کو کاہلی سے بچائے، سستی سے بچائے. عزیزوں، اس سستی کا علاج بھی امام نے بتا دیا ہے کہ مقام ارادہ کرو، سستی بھاگ جائیں گی. عزیزان گرامی، اگر ہم نے پکا ارادہ کیا مجلس سنیں گے تو کوئی بھی ٹائم پہ مجلس ہو ہم لے کر بیٹھ ہی جائیں گے. مگر ہم کاہل ہے، سست ہے، تو ہم سوچیں گے آج نہیں کل سن لیں گے، آج تو نیند آتی ہے، آج تو یہ ہے، آج تو وہ ہے. عزیزان گرامی، قضا نماز بھی برسوں ہو جاتی، قضا نماز ادا نہیں کرتے، قضا روزے ادا نہیں. کاہل نے تو اور کیا ہے؟ جو کاہل ہوتا ہے اس کی دنیا بھی عزیزان گرامی صحیح نہیں رہتی، نہ آخرت صحیح رہتی ہے. کیا خوب کہا میرے ساتویں ہادی نے کہ ہمیشہ حق گو رہو، سچ بولو اور حق کو صحیح انداز سے بیان کرو. اور تیسری بہت اہم چیز کی، خداوند عالم کے سوا کسی اور کی خوشنودی کے طلبگار نہ رہو. عزیزو، بس ایک اللہ کو خوش کر دو، اللہ چاہے گا تو سب کو خوش کر دے گا. کیا کہتے امام؟ خداوند عالم کے سوا کسی اور کی خوشنودی کے طلبگار نہ رہو. عزیزو، امام فرماتے ہیں جس نے میانہ روی قناعت کو اپنایا اس کے لیے نعمت ہمیشہ باقی رہتی ہے. خدا ہم سب کو سنتوش عطا فرمائے. عزیزان گرامی، اللہ نے مالداری دولت میں نہیں رکھی، قناعت میں رکھی ہے. امام یہی فرماتے کہ جس نے میانہ روی اختیار کی، مدھیم مارگ اپناویو اور قناعت کو اپنایا، اس کے لیے نعمت ہمیشہ باقی رہتی ہے. امام فرماتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ ہرگیز اپنے عزیزوں سے چشم پوشی نہ کرو اور بیگانے کو جاننے والوں پر ترجیح مت دو. یعنی پہلے اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو، بعد میں دوسروں کا.
ہرگز اپنے عزیزوں سے چشم پوشی نہ کرو اور بیگانے جس سے جان پہچان نہ ہو کو آشنا پر ترجیح نہ دو۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے اگر کوئی نیکی کرنی ہے تو اپنے نزدیک کے رشتہ داروں سے کرو، صلہ رحم کرو عزیزوں۔ پھر امام فرماتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج، کہ جو شخص موقع بے موقع اپنی پریشانیوں کو لوگوں سے سناتا ہے، ہوتے ہی کچھ لوگ اپنی پریشانیوں کو ہمیشہ ہر ایک کو سناتے رہتے ہیں، تو جو لوگ موقع بہ موقع اپنی پریشانیوں کو لوگوں سے سناتے ہیں وہ اپنے کو ذلیل کرتا ہے۔ عزیزوں، پریشانی کس کو سنانی چاہیے؟ ایرو گیرو کو نہیں سنانی چاہیے، اللہ کو سنائے، اہل بیت کو سنائے، رسول کو سنائے، بی بی کو سنائے، ایسے کو سنائے جو تمہاری پریشانی دور کر سکتا ہے۔ ایرو گیرو کو پریشانی سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امام کہتے ہیں کہ جو شخص موقع بے موقع اپنی پریشانیوں کو لوگوں کو سناتا ہے وہ اپنے آپ کو ہی ذلیل کرتا ہے۔ امام کی ایک اور حدیث ہے کہ لوگوں سے بدگوئی مت کرو، لوگوں سے بدگوئی مت کرو، گالیاں مت دو، اس طرح تم اپنے لیے عداوت کو دعوت دو گے۔ عزیزان اکرام، اس سے دشمنی ہوتی ہے، ہمیشہ اچھا بولنا چاہیے ہر ایک کے لیے۔ عزیزوں، امام علیہ السلام فرماتے، کیا کہنا اس شخص کا جو اپنے حلال مال سے بخشش و انفاق کرے۔ اللہ اکبر۔ خدا سے ہم دعا کرے، خداوند عالم تو ہمیں حلال عطا فرما اور نیک کاموں میں صرف کرنے کے لیے کشادہ دل اور کشادہ ہاتھ عنایت۔ امام کہتے ہیں، کیا کہنا اس شخص کا جو اپنے حلال مال سے بخشش و انفاق کرے۔ کوئی حرام مال سے کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے خمس نکالے، چاہے زکوٰۃ نکالے، چاہے حج کو جائے، چاہے زیارت کو جائے، چاہے نیاز نظر، کوئی فائدہ نہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ صرف اور صرف صاحب تقویٰ کی قبول۔ یہاں امام یہی کہنا چاہتے ہیں کہ کیا کہنا اس شخص کا جو اپنے حلال مال سے بخشش و انفاق کرے۔ امام علیہ السلام فرماتے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج، کہ کار خیر میں جلدی کرو ورنہ کسی دوسرے کام میں لگ جاؤ گے۔ تو عزیزو، جیسے ہی کوئی اچھا کام خیال میں آئے، پہلے اگر وہ کار خیر ہے تو اسے پہلے جلدی سے کر لینا چاہیے، نہیں تو کیا ہوگا، ہم دوسرے کاموں میں الجھ جائیں گے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی برادر مومن کو دوست رکھے تو اسے آگاہ کر دو۔ کتنی اچھی بات امام نے فرمائی۔ امام کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی برادر مومن کو دوست رکھے، یعنی تمہیں کسی سے دوستی ہو گئی ہے، تم کسی کو دوست رکھتے ہو تو آگاہ کرو، یہ ریاکاری نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے کہ محبت کا اظہار کریے۔ ہسبینڈ کو دوست رکھتے تو ہسبینڈ سے کہو کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں، بچوں سے کہو تم مجھے دل و جان سے پیارے ہو، میں تمہیں دل و جان سے پیار کرتی ہوں، تم مجھے اپنی جان سے بھی پیارے ہو، کہو، دوستوں کو کہو۔ عزیزوں، نامحرم کی بات نہیں ہو رہی ہے، اپنوں کو کہو، اپنی بہن کو کہو کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں، اپنی ماں باپ سے کہو، محبت کا اظہار کرو۔ عزیزوں، یہ زندگی ایکو ہے، تمہیں واپس ملے گا۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور ایک شخص وہاں سے گزرا، تو رسالت مآب کو مخاطب ہو کر اس شخص نے کہا کہ رسالت مآب، یہ شخص جو جا رہا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ کہا تم نے اس سے بتایا؟ کہا نہیں۔ کہا جاؤ اٹھو اور محبت کا اظہار کرو، ان سے کہو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو۔ تو یہاں امام یہی کہنا چاہتے ہیں عزیزوں کہ اگر تم میں سے کوئی برادر مومن کو دوست رکھے تو اسے آگاہ کر دو۔ محبت کا اظہار محبت میں اضافہ کرتا ہے عزیزوں۔ امام نے کیا بہترین حدیث فرمائی ہے۔ امام کہتے کہ جس کا ایمان اللہ پر ہے وہ اس دسترخوان پر نہیں بیٹھتا جہاں شراب ہو۔ جس کا ایمان اللہ پر ہے وہ اس دسترخوان پر نہیں بیٹھتا جہاں شراب ہو۔ امام علیہ السلام فرماتے کہ دوست کی لغزشوں سے چشم پوشی کرو اور اسے دشمنوں کے حملے کے وقت کے لیے محفوظ رکھو۔
دوست کی لغزشوں سے چشم پوشی کرو اور اسے دشمنوں کے حملے کے وقت کے لیے محفوظ رکھو۔ عزیزو، اگر تم دوست کی لغزشیں دیکھتے جائیں گے، ان میں جو خامی ہے وہ دیکھتے جائیں گے، تو کوئی تمہارا دوست نہیں رہے گا، اور جب دشمن تم پہ حملہ کریں گے تو پھر کوئی تمہارا ساتھی بھی نہیں ہوگا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ستمگر پر سختی کر کے مظلوم کے حق کو اسے دلوا دو۔ آج کل ہم تو اپنا کرتے ہیں، کچھ نہیں دیکھتے کہ کس کا کیا ہو رہا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ ستمگر پر سختی کر کے بھی مظلوم کے حق کو اسے دلوا دو۔ عزیزان گرامی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ عزیزو، اللہ کی راہ میں اپنی جان مال سے جہاد کرو۔ امام کہتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کرو اور دنیا میں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو، دنیا میں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لو۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم ہمیں اس حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھنا ہمیشہ کے لیے کہ جہالت کے سمندر سے بہتر علم کا ایک قطرہ، اور علم کے سمندر سے بہتر ہے عمل کا ایک قطرہ، عمل کے سمندر سے بہتر ہے خلوص کا ایک قطرہ۔ لہٰذا یہ حدیث ہم اس لیے نہیں اس دن عزیزان گرامی سن رہے کہ بس سن لیں گے، ایک چھوٹی سی ٹیسٹ ہوگی دے دیں گے، ہو گیا، نہیں۔ ایک حدیث و عزیزان گرامی اپنے دل میں اتارنا ہے، عمل کرنا ہے، تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ اجر ملے، اور یہ اجر ہم ہبا کر سکے اپنے ساتویں امام کو اس مبارک موقع پر۔ تو عزیزان گرامی، امام کہتے ہیں ہمارے ساتویں ہادی کہ احمق بے وقوف لوگوں سے دوستی مت کرو، کیونکہ وہ غیر شعوری طور پر تم کو نقصان پہنچائیں گے۔ یعنی وہ نہیں چاہتے کہ ہم کو نقصان پہنچائے، مگر ہے بے وقوف دوست، لہٰذا ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہ ہم کو نقصان پہنچا دیں گے۔ کچھ ایسا بول دیں گے جس سے ہماری ذلت ہو، کچھ ایسا کام کر دیں گے کہ جس سے ہمارا نقصان ہو جائے۔ تو احمق لوگ دوستی کے لائق نہیں ہیں، جو بیوقوف لوگ اسے دوست مت بناؤ۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ جھوٹ بدترین بیماری ہے، جھوٹ بدترین بیماری ہے۔ عزیزان گرامی، بس خدا ہمیں اس عظیم بیماری سے ہمیں ہماری قوم کو بچائے۔ عزیزوں، اور رسالت مآب سے پوچھا گیا تھا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے، کہا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہمیشہ حق بات کہو اور پرہیزگاروں کے ناصر و مددگار بنو۔ کیا کہتے ہیں امام؟ کہ ہمیشہ حق بات کہو اور پرہیزگاروں کے ناصر و مددگار بنو۔ آؤ بہترین حدیث آپ کو سناؤں، ایک آواز بلند صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت بھی بردبار رہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، جانور کو بھی غصہ آتا ہے، انسان کو بھی غصہ آتا ہے، مگر جانور اپنے غصے پہ ضبط نہیں کر سکتے، انسان کر سکتا ہے۔ یہاں امام کہتے ہیں بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت بھی بردبار رہے۔ کاظم امام کا قول ہے۔ عزیزوں، ہمارے امام نے کیسے کیسے وقت میں غصے پہ ضبط کیا ہے۔ آؤ ہم دعا کریں پروردگار عالم ہم کو بھی غصے پہ ضبط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الغضب مفتاح کل شر، غضب تمام برائیوں کی، الغضب مفتاح کل شر، غضب تمام برائیوں کی چابی ہے۔ عزیزان گرامی، امام فرماتے ہیں غافل ترین بے پرواہ شخص وہ ہے جو زمانے کی گردش اور حادثات سے عبرت حاصل نہ کرے۔ گھڑی میں سونامی آ رہی ہے، کہیں جل جلا رہا ہے، کہیں باڑھ آ رہی ہے، کہیں بیماری آ رہی ہے، اتنی پریشانی آ رہی ہے،
مگر عزیزان گرامی امام نے خود کہہ دیا ہے کہ غافل ترین شخص وہ ہے جو زمانے کی گردش اور حادثات سے عبرت حاصل نہ کرے. یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی غافل ہی ہے، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، اپنی موت کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، ہمیشہ کی زندگی کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے. اتنے لوگ بیماری سے مر رہے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. عزیزان گرامی، پروردگار عالم سے دعا کرے کہ پروردگار عالم جتنی حدیث سے ہم نے آج کے دن سنی اس پر عمل کی توفیق عنایت فرما کر ہم پر احسان فرما. پروردگار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج ہیں، حاجتوں کا دروازہ ہے. ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے تجھے امام موسیٰ کاظم باب الحوائج کا واسطہ دیتے ہیں. پروردگار جہاں جہاں آواز جا رہی، جس کی جو بھی حاجت ہو، جو بھی پریشان ہو، سب کی پریشانیاں دور کر کے ان کی حاجتوں کو پوری فرما. ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بیماریوں کے دور ہونے کی دعا مانگنا چاہیے. ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہر گھر کو سکون کا گہوارہ محبت کا مرکز بنا دے. ہر گھر کو پروردگار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے میں ہر گھر کو آباد فرما. عزیزو اگر گھر نہیں ہے تو ہاتھوں کو بلند کرو، دعا کرو اے پروردگار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واسطہ. جس کا بھی گھر کا گھر نہیں ہے، جو بھی گھر کے لیے پریشان ہے، اس کی اس پریشانی کو دور کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سورہ فاتحہ کی التماس ہے خورشید بن بنت حسن علی بھائی ابن رجب علی بھائی کا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سورہ فاتحہ. اس حدیثوں کا ثواب پنجتن پاک 12 امام 14 معصوم 72 شہید تمام اہل بیت تمام اہل حرم جناب مسلم علیہ السلام فرزندان مسلم علیہ السلام ارواح 1,24,000 پیغمبر خصوصاً شہزادی کونین مادر حسن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرتے ہو اور کہ تو فیل صدقے وسیلے میں کل مرحوموں و مومنات بانی مجلس اور حاضرین مجلس کے تمام مرحوموں کو ایصال کرتے ہیں، خصوصاً حسن علی بھائی رجب علی، خورشید بانو بنت رجا حسین بھائی، رجب علی بھائی، حاجی ہرجی بھائی، گلبان بن بنت محمد علی بھائی، رجا حسین بھائی جبیر بھائی، نوربان بن بنت فاضل بھائی، سکینہ بن بنت دوست محمد، عزیز بھائی حبیب بھائی کو ہدیہ کرتے دعا کرتے پروردگار قبر والوں کو خوشی نصیب فرما، ان کے عالم برزخ کے زمانے کو جگمگا دے، جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما. پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واسطہ، جس کا بھی گھر کا گھر نہ ہو اسے گھر کا گھر عنایت فرما. جو بھی بیمار ہے پروردگار انہیں جلد سے جلد چاہے وہ روحانی بیماری ہو چاہے جسمانی بیماری، شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے. کریم آقا رحیم مولا تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر ہم سوال کرتے ہیں. پروردگار جنہیں آنکھوں کی بیماری ہے، آنکھوں میں پرابلم، ان کے آنکھوں کے بیماریوں کو دور کر کے پروردگار بہترین نور عطا فرمائے. پروردگار خالی گودوں کو آباد کر دے، حاملہ کے حمل کو سلامت رکھ، وقت ڈیلیوری قریب ان کے لیے آسانی کر. ہمیں اپنی اولادوں کی ایسی پرورش کی توفیق آپ کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے لشکر میں انہیں سپرد کر سکے. پروردگار میرے کریم آقا رحیم مولا لالچ کے جو سکھروں سے، غضب کی تیزی سے، صبر کی ناتوانی سے، کنات کی کمی سے، حسد کے غلبے سے، تکبر سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. جو حدیث سے ہم نے سیکھی ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق
توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما، توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔